ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت سے اتنا پیار، اتنی محبت کہ شاید کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے سے وہ محبت کر سکے۔ اب ادھر سے تقاضا یہ ہے کہ ایسی ہی محبت ادھر سے بھی ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی، خوشی کا اظہار کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ آج اتنی مسرور، اتنی خوش کیوں ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پیغمبر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ختم الرسل ہیں، آپ نے آج میرے حق میں دعا فرمائی میرا نام لے کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میں اس طرح اپنی امت کے لیے روزانہ دعائیں کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی دعا پر زوج رسول اللہ کا اتنا خوشی کا اظہار کرنا، کیا محبت ہوگی، کیا یقین تھا حضرت عائشہ کو۔ اور حضور علیہ السلام نے امت کے لیے روزانہ دعائیں کی، ہمیشہ دعائیں کی، ہمیشہ اپنی امت سے پیار کیا، ہمیشہ اپنی امت سے محبت کی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرفہ محبت ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرفہ محبت ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کامیاب محبت یہ ہے کہ وہ دو طرفہ چلے، ادھر سے بھی محبت ہو، ادھر سے بھی محبت ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوض و برکات اپنی امت پر جاری و ساری ہیں۔ امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ
اگر ولایت ملی ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ صحابہ کو صحابیت نصیب ہوئی ہے تو حضور کی معیت سے نصیب ہوئی ہے، لہذا امت کو جو بھی ملا ہے وہ نبی کے توسط سے ملا ہے، حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور جس نے جتنی محبت کی انہوں نے اتنا پایا ہے، جنہوں نے جتنا محبت کی، جتنی عقیدت کی، حضور سے جتنے محبت کا اظہار فرمایا، انہوں نے دنیا کے اندر اتنا بڑا مقام پایا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں بڑے مقامات ہوں گے ان کے لیے۔ اس کیٹیگری میں سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ حضرت صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑی زبردست محبت کی ہے، اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ پوری دنیا پر صحابہ فتح یاب ہو گئے۔ حضور سے عقیدت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہی کا جو صلہ تھا، پوری دنیا پر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ آج نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے امتی اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آج وہ بات نہیں ہے، آج ہماری وہ حالت نہیں ہے، آج ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ پھر اب جو ہو رہا ہے اس کا الزام کس پر دو گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیض جاری ہونا تو ادب سیکھ لو۔ جب تک ادب نہیں سیکھتے، جب تک محبت نہیں آ جاتی، تب تک نبی کا فیض مکمل پانا بہت مشکل ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے علاقے کے بہت نامور پہلوان مانے جاتے ہیں، اور شاہی پہلوان مانے جاتے تھے۔ بادشاہوں کے دربار میں کچھ مخصوص کشتی لڑنے والے رہتے ہیں، ان کو اچھا زبردست پورے فن میں مہارت رہتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو جنید بغدادی وہ اللہ کا ولی ہے، ولایت کے نوازنے سے پہلے بادشاہ کے دربار کا بہت بڑا پہلوان، رستم زمانہ، اور اس زمانے کے اندر بڑے بڑے پہلوان حضرت سے پنجہ لڑانے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اکھاڑے کا دن قریب ہے، اس کی تاریخ طے ہے، اگر کوئی ہے جو جنید بغدادی سے پنجہ لڑا سکے تو میدان میں آ جائے۔ ایک کمزور نحیف انسان، بڑی عمر، بہت ذوق بھی تھا، کہاں جنید بغدادی، کہاں وہ شخص جو اس وقت اکھاڑے میں اترا تھا؟ بادشاہ کے وقت کے سامنے جا کر اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جنید بغدادی سے پنجہ لڑانے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، اکھاڑے میں کشتی لڑنے کے لیے میں تیار ہوں۔ لوگ دیکھ کے مسکرائے، کہاں چیٹی، کہاں ہاتھی۔ لوگوں نے کہا، بھائی اپنی حالت پر تو غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے مسل کے رکھ دے۔ کہا تم اس کی فکر نہ کرو، تم مجھے ایک موقع دو، مجھے پورا بھروسہ ہے، پورا اعتماد ہے اللہ کی ذات پر، میں جنید بغدادی کو ہرا کر رہوں گا۔
اصول و ضابطے کی بات تھی، انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو خود آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے اسے آگے بڑھایا جائے۔ گئے جنید بغدادی کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا تھوڑا کان نیچے کرو، سر جھکاؤ۔ جنید بغدادی سر جھکائے۔ حضرت جنید بغدادی اسی وقت سمجھ گئے تھے کچھ تو مسئلہ ہے، اتنا کمزور اتنا ضعیف انسان اکھاڑے میں اتر رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ تو ہے۔ جنید بغدادی سامنے گئے، سر جھکایا، فرمایا جنید دیکھو انسان کی زندگی میں ایک ذرا لمحات رہتی، ایک ذرا وقت رہتی، اسے ٹرن اوور کر کے بولتی۔ انسان کی زندگی کے ٹرن ہونے کا وقت رہتا ہے، سو ایسے وقت ہے نا ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کون کے کہا گیا گھر کے سامنے اللہ کے نام پر دے، صبح سے اب تک سو جانے کو دے ڈالے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش 101 آدمی جو آیا اللہ کی طرف سے آیا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، خدا کا فرشتہ کا ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو سکتا ہے، وہ 101 کے آدمی کو ہمیں کہتے ہیں صبح سے دے دے بسوا جا رہا ہے تجھا ایک گیٹ بند کر رہے۔ یہ ٹرن پوائنٹ معلوم نہیں، جب صبح سے دیا ہے تو شام میں بھی دے دے، کیا ہوتا ہے کیا گھٹ جانے کا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں، وہاں اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے، کان بڑے میاں کے سامنے کر دیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، میں سید زادہ ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، میں محمد کے گھرانے کا ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاس کی بھوک کی شدت میں ہوں، قرضے لے کر تھک گیا ہوں، صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے آل محمد پر، میں نہیں لے سکتا۔ جنید مجھے معلوم ہے کہ بغداد کا مشہور پہلوان ہے، آج تو اپنی عزت داؤ پر لگا دے، کل روز محشر میں نے لانا کے یہاں میں تجھے داؤ پر لگا دوں گا، تیری شہرت کو داؤ پر لگا دے، تیرے نام کو داؤ پر لگا دے، تیری انا کو آج محمد کے گھرانے کے سامنے جھکا دے، تیرا تنا ہوا سینہ آل رسول کے سامنے جھک جائے، کل روز محشر میں سینہ تن کر تو چلے گا، اس لیے کہ میرے نانا تیری سفارش کر دے گی۔ کیا چاہتا ہے بول؟ آج اگر تو ہار گیا آل محمد سے ظاہری ہار ہوگی، آج مجھے کچھ انعام مل جائے گا، میں اپنے قرضے اتار لوں گا، میں اپنے گھرانے کے بچوں کا پیٹ بھر دوں گا، کیا سودا منظور ہے؟ بتا کیا تجھے سودا منظور ہے؟ یہ جملے تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، کچھ نہیں کہا چلو شروع کرتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ کا ایک بڑا تانبے کا تختہ ہوتا تھا، اسے بجایا جاتا تھا، بجانا اس بات کی دلیل تھی کشتی شروع، بجا دیا گیا، کشتی شروع ہوئی۔ اکھاڑے میں کھڑے کھڑے جنید بغدادی نے سید زادے کو دو داؤ سکھا دے، کہا اس طرح وار کرو، اشارے اشارے میں بتا دے اس طرح وار کرو۔ دو وار جنید بغدادی کی طرف سے ہوئی تاکہ شاہی پہلوان ہے، کچھ لال بھی تو رہے، لوگ دیکھی بھی تو، لیکن لوگ سمجھ گئے تھے آج کچھ تو مسئلہ ہے۔ اتنا بڑا پہلوان جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بڑے بڑے پہلوان تھراتے ہیں، آج ایک ضعیف بوڑھا انسان جس کے سامنے کھڑا ہے، جنید بغدادی اس کے
کے سامنے بالکل نڈال ہو کر کھڑا ہے، یہ معاملہ تو کچھ اور لگ رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ 2 داؤ پیچ کھیلنے کے بعد کہا بڑے میاں اشارہ کر کے کہا وار کرو، جب وار ہوا جنید بغدادی چت لیٹ گئے۔ جنید بغدادی کے سینے پر پیر رکھ دیے، پیر رکھ کر کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تو آج اہل رسول کی ناموس کی حفاظت فرما۔ جنید بغدادی مورخ لکھتا ہے اتنا بڑا پہلوان اکھاڑے میں اس طرح لیٹا ہوا تھا، گویا کسی نے اسے پکڑ کر سلا دیا، یہ آج اپنے ہاتھ میں بے بس ہے، اس کی طاقتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ چاہتے جنید بغدادی سید زادے کو مسل بھی سکتے تھے، لیکن واسطہ آل رسول کا تھا، آل رسول کی محبت دل میں تھی، یہ محبت نے جنید بغدادی کو لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں، ہم نے بہت کچھ مانگ لیا اللہ سے، کبھی مصیبت آتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے اللہ بیماری سے شفا نصیب فرما، کبھی دولت کی کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ دولت کی ضرورت ہے مولا دولت عطا فرما، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا اللہ میری ضرورتوں کو پوری فرما، کبھی ہم نے یہ مانگا اللہ یہ دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے، اللہ اس دل کو رسول اللہ کی محبت سے سرشار فرما۔ بہت سارے عمرہ کو جانے والے حج کو جانے والے جاتے تو ہیں، شقی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے فرمایا کلمہ طیبہ کفر کو جلا دینے والی چیز ہے، کلمہ طیبہ کی برکت سے کفر جل جاتا ہے، نفاق جل جاتا ہے، گناہیں جل جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ولایت کا نور انسان کے دل پر چمک اٹھتا ہے۔ ایک مرید نے سوال کر لیا حضرت جب بات ایسی ہے اربوں خربوں کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دل کیوں بت کدے بنے ہوئے ہیں، کیوں ان کے دلوں کے اندر اندھیرا ہے، کیوں ان کے دل ایمان کے نور سے محروم ہے، کیوں ان کے دلوں کے اندر یہ روشنی نہیں ہے؟ شقی سلطان باہو نے فرمایا زبان سے کلمہ تو پتھر بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے جو دل دیا ہے اس دل کو کلمے کے حقائق کے ساتھ لے کر چلو۔ حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، آج مسلمان حقیقت تک پہنچنا چھوڑ دیے، بس ظاہری ہماری نماز بھی ظاہری، ہمارے روزے بھی ظاہری، ہماری زکوٰۃ بھی، ہمارے حج بھی، ہمارے عمرہ بھی سب ظاہری، ہمارا دل جو کا تو صنم کدا بنا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، میں جو سر پر سجود ہوا تو آنے لگی صدا، میں جو سر پر سجود ہوا تو آسمان سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ سر سجدے میں ہے لیکن دل پورے دنیا کے خیالات میں کھویا ہوا ہے۔ نبی کی بارگاہ نبوت میں جب انسان جا کر بیٹھتا ہے حضور کے روضے پر، وہ لمحے ہوتے انسان کی زندگی کے، ایک لمحہ ہوتا ہے، عمرہ کو چلو حج کو چلو جلاؤ اللہ خیر فرمائے بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ریاض الجنہ میں بیٹھنے کا موقع ملے ایسا بیٹھو، مٹا دو اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو مٹا دو، مٹا دے اپنی ہستی کو، گر تو مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ رسول اللہ کے روضے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو نیست و نابود کر دے اور کہے یا رسول اللہ آپ کی تو
وہ ذات ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہی وہ مسجد نبوی ہے. رسول اللہ آپ کے پاس منافق آتے آپ درگزر فرما دیتے, آپ کے پاس کافر آتے آپ درگزر فرما دیتے, آپ کے باغی آتے آپ نے درگزر فرما دیا, آپ سے عداوت کرنے والے آئے آپ نے معاف فرما دیا, آپ کو برا بھلا بولنے والے آئے آپ نے معاف فرما دیا. رسول اللہ آپ کا گنہگار امتی آپ کی مزار مبارک پر آپ کے روزے پر بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ آپ مجھے اللہ کے سفارش فرما دیجیے. کبھی یہ کیفیت ہوئی, یہ نہیں ہوئی, تب پھر چھوڑو ساری کی ظاہری چیزیں رکھو اپنی جگہ. اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تجھے کیا ملے گا نماز میں, تیرا دل تو ہے صنم کدا. یہ دل کو ہے نا بت کدا نہ بناؤ, دنیا کی محبتوں سے پاک کرو. جب تک دنیا کی محبتوں سے دل پاک نہیں ہوتا ہماری ساری عبادتیں رسمی ہیں. اس کے اندر حقیقت نہیں, اس کے اندر جان نہیں, ایک ڈھانچہ ہے, ایک ظاہری ڈیمو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے. سال ہر سال سے ہمیں نماز پڑھے رک گئے, کیوں نہیں رکے؟ گناہوں سے سچی توبہ نصیب ہوئی نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو نماز سمجھ کے نہیں پڑھا. موتو قبل ان تموتو, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. کیا ہے مطلب اس حدیث کا؟ کیا ہے فرمان مصطفیٰ کا؟ یہ جو جملہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو مٹاؤ, اپنے آپ کو غرق کرو, چھوٹا بنا کر چلنا سیکھو. رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر انسان جب اپنے آپ کو عاجز, اپنے آپ کو نادوا بے کس ظاہر کر دیتا ہے, اور حضور کی ذات گرامی تو ہے, اللہ نے خود حضور کے بارے میں فرما دیا رؤوف الرحیم. آپ تو امت پر رؤوف بھی رحیم بھی ہیں. یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے. آج ہمارے پاس یہ کیپاسٹی نہیں ہے. گئے دھڑلے سے جنت البقیع میں, وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے دعا کرتا رہے, کن کیوں کراتا نکلے بھاگے. اگر رو بھی رہے ہیں تو یہ ظاہری آنسو رہتے ہیں. حقائق تک پہنچو. حقائق تک پہنچنے کے لیے ایک طویل عرصہ لگتا ہے, زندگیاں اس میں کھپانا پڑتا ہے, اس سے سودا کرنا پڑتا ہے. اپنے نفس اور اپنے خدا کے درمیان اس کا ایک سودا کرنا پڑتا ہے. جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک انسان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ جو نفس امارہ ہے نا, اللہ کے عہد و پیمان کرو, بیٹھ کر ایک اگریمنٹ کرو اللہ سے. کیا اگریمنٹ ہے؟ یا اللہ میں میرے نفس امارہ کی شرارتوں سے پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ چاہتا ہوں, تو مدد کر میری, تو میرے پر رحم کرنا. کبھی یہ کرے ہمیں, کبھی یہ ہوا ہمارے ہاتھ سے, نہیں کر پائے ہمیں لوگا کہ تی زندگی منقول ہے. اٹھاؤ مجمع سے کرتے پہ ہاتھ اٹھا کر دعوے سے بولو مجھے بھئی اتنی زندگی منقول ہے, یوں کر ہے کوئی پورے مجمع کے اندر. اگر پوری انسانیت کو جمع کر کے سوال کر لیا جائے تب بھی اس طرح ہی ہوگا. جیسا مجمع آپ ساکت ہے اسی طرح سکوت رہے گا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. زمانے نے مارے جوان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, ہوئے نامور اہل شاہ کیسے کیسے, مٹی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے. دعا کرو اللہ
ہمیں حقائق سمجھا، اس کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا، اپنے آپ کو جھکاؤ۔ تکبر کے ساتھ یہ نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تکبر اور یہ باطنی نعمت، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ چیز تھی جنید بغدادی کے سامنے، تو جنید بغدادی نے اپنی انا اور تکبر، اپنا کبر، اپنا جلال، اپنا جاہ، اپنی شہرت، سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ جھکا دیا اپنے آپ کو، چت لیٹے ہوئے ہیں۔ آل رسول سید کا بیٹا بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ جنید کو اس کی جزا عطا فرما۔ ایک طرف جنید بغدادی زمین پر لیٹا ہوا ہے، رسول اللہ کے خاندان کا، رسول اللہ کے گھرانے کا بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ سید زادے کو انعام مل گیا، لے کر چلے گئے۔ جنید بغدادی کو لوگ گالیاں دینے لگے، پھٹکار کرنے لگے، اتنا بڑا پہلوان، آج تو ہم بڑی امید سے آئے تھے اکھاڑے میں کہ جنید کیا کرتا ہے، اس کے کرتب دیکھیں، لیکن تو نے تو مایوس کر دیا ہمیں، تو نے تو مایوس کر دیا۔ آج شاہی دربار میں حاضری کا حکم ہوا، کہا جنید آج کے بعد تم شاہی پہلوان نہیں، تمہیں دربار سے نکالا جاتا ہے، جاؤ کہیں اور جگہ دیکھ لو، آج کے بعد شاہی اکھاڑے کا پہلوان بننا یہ سوچنا بھی نہیں ہے تمہیں۔ جنید بغدادی سر جھکائے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بادشاہ کے دربار سے باہر نکل رہے ہیں۔ کیسا رتانی منظر، اللہ جسے عزت دیا، شہرت کی بلندیوں پر فائز ہے، آج واچ آئیڈنس کے سامنے سر جھکا کر باہر نکلنا کا تو دل پر کیا نہیں گزری، دل پر کیا نہیں بیتی۔ سو گئے، رات کا ایک حصہ گزرا، خواب دیکھتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنید بغدادی کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا جنید واہ، آج تو نے داؤں پر وہ چیز لگا دی جسے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی، دنیا پہچان بھی نہیں سکتی۔ اکھاڑے میں، شاہی پہلوانی میں تیرا جو نام تھا یہ کتاب کے چند صفحات میں ہے، زمانہ گزرنے کے بعد کون جنید بغدادی ہے لوگ بھول جائیں گے۔ جنید تیرے سے بڑے بڑے پہلوان آئے چلے گئے، آج کسی کا نام باقی نہیں ہے۔ تو نے آل رسول کی عزت کی حفاظت کی، تو نے میرے خاندان اور میرے ناموس کی بات آنے پر اپنی عزت داؤں پر لگا دیا۔ جنید یہ بھی میرا وعدہ ہے، قیامت تک لوگ جنید بغدادی کو اللہ کے ولی کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ جنید اس سودے کے بدلے میں آج تجھے ولایت نصیب ہو گئی۔ کل تک تیرے داؤں بیچ پر تو پہلوانوں کا استاد اور شہنشاہ کہلاتا تھا، آج کے بعد دنیا کہے گی جنید بغدادی اولیاء اللہ کا شہنشاہ ہے۔ زمانے گزر گئے، آج بھی جنید بغدادی آل رسول کی ادب، آل رسول کا ادب، ناموس رسول کے ادب کی وجہ سے جنید بغدادی آج بھی زندہ ہے۔ منبر میں، محراب میں، کتابوں میں، علماء کی مجلسوں میں، صلحاء کے حلقوں میں، نیک لوگوں کی زبانوں میں آج بھی جنید بغدادی زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا بیت آج بھی جنید بغدادی کے سینے سے لاکھوں اولیاء اللہ کے سینوں پر چل رہا۔ زندگی میں کچھ لمحات رہتی، وہ لمحات کی قدر کریں۔
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وہ لمحہ چلا گیا نہیں، اگر وہ ایک لمحے میں جنید بغدادی فیصلہ کر لیتے نہیں میری عزت کا مسئلہ ہے، وہ کیا انعام کی سمتھی کر لیں گے بعد میں تو بھی میں قدر دے، تو وہ بھی ایک صورت کیا کی ہو جاتی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ وقت آ چکا تھا اور اس وقت جنید بغدادی نے بھی صحیح فیصلہ لیا۔ مسلمانوں، ہماری زندگیوں میں کبھی ایسے وقت آ جاتے ہیں یا تو ناموس رسالت کے لیے سر پر کفن باندھنا پڑے، یا کفن باندھو یا پھر سے ٹھکرا کر اپنے اشارہ گاہوں میں چلے جاؤ، دونوں مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں، اب اختیار کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب امت کا فیض جاری، نبی کا فیض امت پر جاری ہونے کے لیے پہلی جو شرط ہے، آپ پورے مشائخ کی کتابیں اٹھاؤ اور بزرگان دین اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھاؤ، دیکھو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ محبت رسول ہے، حضور سے محبت ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر بات ختم کرا تم۔ اب اس سلسلے میں صحابہ کے واقعات بھی بہت ہیں، میں تھوڑا اس عنوان کو اور لے کر جانا چاہتا تھا، وقت بہت دامنگیر ہو گیا، اس لیے میں بات کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ میں ایک مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ میرا بیٹا، میری اولاد غلطیاں کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میرا تمہارا سب کا ویسا حصہ نہیں، کیا کرتی؟ درگزر معاف کیوں؟ انہیں اس کا خون، اس کا بیٹا، اس کا لہو کھم کی ایک جگہ اندر سے اپنا لہو پکارتا ہے، سزا بھی دیتا بیٹے کو، لیکن دل میں میاں بھی رہتے، محبت بھی رہتے۔ وہ جو باپ ہونے کا جو واسطہ ہے، باپ ہونے کی جو محبت ہے، یہ اندر سے آواز دیتے، پکارتے، بیٹے کی غلطیوں کو درگزر کرتے۔ رسول اللہ اور امتی کا جو رشتہ ہے اس سے بھی بڑا رشتہ ہے، امتی کا اور حضور کا جو رشتہ ہے یہ اس سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، یقیناً ہم پاپی ہیں، یقیناً ہم مجرم ہیں، لیکن میرا پیغمبر رؤوف الرحیم ہے، میرا پیغمبر صاحب کردار ہے، میرا پیغمبر صاحب اخلاق ہے۔ میرے پیغمبر کے سلسلے میں قرآن نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم۔ خود حضور فرماتے ہیں انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ سارے حالات ہمارے سامنے، اب ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ اب تو حالات ایسے ہی، دل ہے نا ایمان کے نور سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی پہچان کیا؟ میرے دل کے اندر ایمان کا نور ہے نہیں ہے، اس کی پہچان کیا؟ اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں، میں انشاءاللہ اس عنوان کو اگلے جمعہ بتاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے سچی محبت، پکی محبت کرنا سیکھو، پھر دیکھو زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیا تبدیلی لاتے ہیں، کیا انقلاب لاتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کیسی تھی، صحابہ کا معیار محبت کیا تھا، انشاءاللہ اسے اگلی جمعہ بتاتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اپنے رسول، اپنے حبیب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور مومن بندہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔